بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک طاقتور طوفانی سسٹم کراچی کی حدود میں داخل ہونے والا ہے جو کل سے اگلے 2 دن میں برسائے گا، لیکن ایک اور بڑا طوفان پاکستان کی سیاست میں بھی آ رہا ہے اور تخت لاہور کا مارکا ایک طوفانی سرپرائز کے بعد اپنی منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد ایک متوقع بھونچال آیا۔ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی اب تشریح شروع ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نوٹس لے چکی ہے، ڈپٹی اسپیکر کو ریکارڈ سمیٹ طلب کر لیا گیا اور ہر طرف سے بیانات کی بوچھاڑ ہے۔ کاف لیگ کے مطابق سسٹم تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ نون لیگ کے مطابق سسٹم جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ ملکی معاشی صورتحال بھی دن بدن خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ کل 4 بجے سپریم کورٹ کے حکم پہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب ہونے تھے۔ دعوے اور الزامات کی بوچھاڑ انتہا پہ تھی۔ کوئی 40 کروڑ کی بولی کی بات کر رہا تھا، کوئی 1 ارب 10 کروڑ کی، لیکن تحریک انصاف اور کاف لیگ اپنے 186 بندے لے کر وقت سے پہلے اسمبلی پہنچ گئے، جبکہ نون لیگ کو اسمبلی پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہر طرف کشمکش کا عالم تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ پرویز لائی جیت چکے ہیں تو کوئی بڑے سرپرائز کی باتیں کر رہا تھا۔ ہارس ٹریڈنگ کے دعوے دم توڑ چکے تھے اور دونوں سائڈز پر اپنے اپنے متوقع ارکان پورے تھے۔ ایسے میں مونا سلائی ایک دم گھبرا کر پنجاب اسمبلی سے نکلے، بھاگے، گاڑی پکڑ کے نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھری شجاعت حسین نے خط لکھ دیا کہ عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ووٹنگ شروع ہوئی۔ کافی دیر تک کاف لیگ کے اراکین کشمکش کے عالم میں بیٹھے رہے۔ پرویز لائی کی سربراہی میں سب نے ووٹ ڈال دیے اور ڈپٹی اسپیکر نے ووٹوں کی گنتی کا رزلٹ دینا شروع کیا۔ تو پہلے انہوں نے حمزہ شہباز کے 179 ووٹس بتائے، پھر تحریک انصاف اور کاف لیگ کے 186 ووٹس۔ یہ تعداد سن کے ابھی تحریک انصاف کے لوگ ڈیسک بجانے کا سوچ رہے تھے کہ ڈپٹی اسپیکر کی اگلی بات نے ایوان میں سناٹا طاری کر دیا، اور وہ کیا تھی کہ کاف لیگ کے 10 ووٹس کے مسترد ہونے کی شکل میں اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان نے سب کو احتجاج کی کال دے دی۔ تحریک انصاف کے کارکنان سپریم کورٹ رجسٹری پہنچ گئے۔ کیس سپریم کورٹ پہنچ چکا اور اس وقت تمام قانونی نجومی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جس کے تحت پہلے 25 اراکین ڈی سیٹ ہوئے وہ کیا کہتا ہے، اور ہر طرف آئین اور فیصلے کی تشریح جاری ہے۔ کچھ قانونی ماہرین اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کی اور فیصلے 2 کے مقابلے میں 3 کی برتری سے سنایا۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی بنیادی حق کا نفاذ کرتا ہے اور اس لیے اس کی تشریح اور اطلاق وسیع بنیاد پر بنیادی حقوق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہنا تھا کہ ایوان میں ایک پارلیمانی پارٹی کا کسی بھی رکن کا ووٹ آرٹیکل 63A کی ذیلی شق 1 کے پیرا B کے تحت اول ذکر کی جاری کردہ کسی ہدایات کے خلاف دیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات سے قطع نظر کہ پارٹی سربراہ انحراف کی وجہ بننے والے ووٹ کے بعد کارروائی کرے یا نہ کرے۔ آرٹیکل 63A کے مطابق کسی رکن پارلیمنٹ کو انحراف کی بنیاد پہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے اگر پارلیمنٹیرین وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایات کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے باز رہتا ہے تو اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بون کے مطابق آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر پارٹی سربراہ کی ہدایات کے خلاف ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کا ووٹ شمار کر لیا جائے گا۔ سابق اٹارنی جنرل اور ماہر قانون عرفان قادر کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر پارٹی ہیڈ کی ہدایات کے خلاف کوئی ووٹ دے گا تو وہ ممبر نہ صرف ڈی سیٹ ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایسے ممبر کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا، کسی بھی ملک کا سپریم کورٹ ایسی کوئی شک آئین میں ڈال تو نہیں سکتا جو آئین میں نہ لکھی ہو۔ لہذا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جس کی بنیاد پر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب کا فیصلہ ہوا وہ شاید کویسچنیبل ہے۔ اسپیکر کی طرح یہ عرفان قادر نے بھی لیکن لگا دی اور مزید کہا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ درست تھا تو پھر اس کی روشنی میں اگر پارٹی کے سربراہ نے کہہ دیا کہ اس کی پارٹی کے ممبران کسی مخصوص فرد کو ووٹ دیں یا ووٹ دینے سے اجتناب کریں مگر پارٹی ممبران نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو اس صورت میں ڈپٹی اسپیکر کا یہ کہنا کہ ووٹ شمار نہیں کیے جائے یہ درست ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ حمزہ شہباز کو ہٹایا جائے تو اس کا طریقہ کار بار بار ووٹنگ کی بجائے تحریک عدم اعتماد ہے۔ اب ایک اور قانونی رائے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی کے الفاظ استعمال ہوئے، نہ کہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ یا پارٹی کے ہیڈ۔ ممبران نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، آئین میں لکھے گئے الفاظ کے مطابق اس کا فیصلہ
پارلیمانی پارٹی کرے گی. اس کی وضاحت نہیں ہے کہ پارلیمانی پارٹی سے مراد پارٹی ہیڈ ہے یا پارٹی سربراہ یا کچھ اور. لیکن جب تحریک انصاف کے صوبائی ممبران اسمبلی جو ہیں ان کا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے زیر سماعت تھا اور اسے بحث ہو رہی تھی تو سر مسلم لیگ نواز نے یہی موقف اختیار کیا. لوگوں کا منحرف اراکین کا کیس ڈسکس ہو رہا ہے. ان کے مطابق تو پارلیمانی پارٹی میں ان سے رائے لی نہیں گئی, نہ ہی اس معاملے میں پارٹی میں کوئی اتفاق ہوا. تو الیکشن کمیشن نے اس کو نہیں مانا اور قرار دیا کہ چونکہ پارٹی کے سربراہ جنرل سیکرٹری نے اس کے فیصلے کے بذریعہ سوشل میڈیا واٹس ایپ تشہیر کر دی تھی, چنانچہ فیصلہ یہ ہو چکا. لیکن اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو دیکھا جائے, اسے بنیاد بنائی جائے تو چودھری شجاعت کی بات کو حتمی فیصلہ مانا جائے گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرتے وقت لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو عہدے سے نہیں ہٹایا, نہ ہی ڈپٹی اسپیکر جو کہ پریزائڈنگ افسر ان کے اختیارات اور فیصلے میں مداخلت کی, اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھا. اگلے دن دوبارہ گنتی کا حکم دیا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں باہمی رضامندی سے حل ہوا تھا. اب دیکھنا یہ کہ کیا سپریم کورٹ پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کو معطل کرتی ہے, دوبارہ الیکشن کو حکم دیتی ہے. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جب پریزائڈنگ افسر نے تحریک انصاف کے 5 لوگ کم ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اتحادیوں کے 5 ووٹ محض اس لیے مسترد کر دیے تھے کہ مہر تو صحیح خانے میں لگی ہے لیکن سامنے کی بجائے نام کے اوپر لگا دی گئی, تو اس وقت سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی کوشش گئی, انہوں نے معاملہ ٹال دیا. لیکن کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور JUIF سمیت دیگر جماعتوں پر مشتمل حکمران اتحاد نے عمران خان کے الزامات اور تنقید پہ شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے متفقہ بیان میں چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے دائر درخواستوں پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے. سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست, موجودہ درخواست اور دیگر متعلقہ درخواستوں کو ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے کیونکہ یہ بہت اہم قومی, سیاسی اور آئینی معاملات ہیں. اعلامیہ میں تو یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. عمران خان کے انتشار کا مقصد احتساب سے بچنا, اپنی کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا. آئین نے مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ میں اختیارات کی واضح لکیر کھینچی ہوئی ہے. ایک متکبر آئین شکن فسطائیت کا پیکر اختیارات کی لکیر کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. مشترکہ اعلامیہ کے مطابق ہر فورم اور ہر میدان میں تمام اتحادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی اور فسطائیت کے سیاہ اندھیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گی. بہرحال اس خبروں پہ نظر ڈالیں گے تو گورنر پنجاب بلیور رحمان نے حمزہ شہباز سے ان کے عہدے کا حلف لے لیا. حمزہ شہباز نے الرٹ اٹھانے کے بعد اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں کامیاب کیا. مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے اراکین آصف زرداری اور چودھری شجاعت صاحب کا بڑی شکریہ, انہوں نے ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. انشاءاللہ مخلوق خدا کی خدمات کا, ان کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے. جبکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام ہو. لیکن کل انہوں نے سپریم کورٹ سے رجسٹری کے باہر ہنگامہ آرائی کی. عمران خان کے گنڈوں نے سپریم کورٹ کی دیواریں پھلان کی اور زبردستی دفاتر میں داخل ہوئے, لیکن متعلقہ تھانے کو کوئی شکایت نہیں دی گئی. عمران خان الیکشن جیت کر بھی الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں اور اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں. ان کی کس بات پہ یقین کرے؟ عمران نیازی قوم کو گمراہ اور تقسیم کر رہے ہیں اور یہ شخص فساد الارض ہے اور قوم کے ذہن کو آلودہ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے. کہا گیا حکومت دھاندلی کر رہی ہے, کبھی کہا گیا کہ ایک ووٹ کے بدلے 40 کروڑ دیے گئے, حالانکہ کسی بندے کا ووٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو ووٹ دیے, جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے ہمیں ووٹ دی. یہ بتائیں کس کو پیسے ملے؟ کیا چودھری شجاعت نے پیسے لیے؟ جبکہ شیخ رشید کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ لاہور میں سارا کام پلاننگ کے تحت ہوا. ان کی جیت بھی ان کی ہار ہے. 2 خاندانوں میں لڑائی نواز شریف خاندان کے لیے پیغام ہے. اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ گزار صرف اپنے کیسز سے بچنے کے لیے ہے. قوم دیکھ لے, نواز شریف اور آصف زرداری ایک ہے. فضل الرحمان خانہ جنگی والے بیان دے رہے ہیں اور اب سپریم کورٹ آخری امید ہے. اس کے بعد مرکز اور صوبے میں عدم اعتماد لانا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے, ہمارے سیاستدانوں اندر کرنا نہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.